نصیحت کے عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا. یہ آج کل جو حالات پیش آئے ہوئے ہیں اور جو ایک اگرچہ ابھی وہ وبا ہمارے یہاں بنی نہیں ہے لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنہوں نے نہیں بھی مرنا وہ بھی مر جائیں. جو خوف کی کیفیت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا میڈیا اور سوشل میڈیا جو کام کر رہا ہے, توجہ فرمائیں. ایک مومن کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے, جو ماہرین ہیں میڈیکل سائنس کے, ڈاکٹرز ہیں, بجائے سوشل میڈیا میں گروپوں میں جو بھرمار ہوئی پڑی ہے نسخوں کی, اور ایک بڑی اچھی کسی نے پوسٹ لگائی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ماہرین پاکستان میں دریافت ہوئے کہ ہر بندہ کوئی نسخہ, کوئی کیا, کوئی شعر, کوئی فلان پیش کر رہا ہے. ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دو چیزیں جس پر انسان مشتمل ہے. ایک اس کا بدن ہے, دوسری اس کی روح ہے. ٹھیک ہے, اس کو آج کل مثلا اس کے نفسیاتی مسائل ہیں, اس کی سائیکالوجی ہے, اس کی روح ہے. بدن کے بارے میں کیا احتیاط کرنی ہے وہ معتبر جگہوں سے, جیسے ڈاکٹرز ہیں یا اس قسم کی جگہیں, وہاں سے پتہ کریں. توجہ فرما رہے ہیں, اور چند ایک کی طرف میں اشارہ کر دوں گا. لیکن ابھی تک اس وائرس نے ہمارے بدنوں کو اتنا افیکٹ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے 100 میں سے 2% افراد کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے گی. 80% افراد کے جن کو یہ وائرس اگر لگ بھی جائے تو ان کو حتیٰ کہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, تھوڑا نزلہ کھانسی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ احتیاطیں کرنے سے. 80%, 18% کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مثلا 20% کو, اور ان میں سے 2% فقط ایسے ممکن ہے جن کی اس وائرس سے مثلا موت واقع ہو جائے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اس وائرس کی باتوں نے اتنا ہمارے بدنوں کو ابھی تک افیکٹ نہیں کیا جتنے ہمارے دماغوں اور ہماری روحوں کو افیکٹ کر دیا ہے, اور جتنا فائدہ ان خبیثوں کو پہنچایا ہے کہ جو اس موقع پر بھی اپنا منافع کمانے کے چکر میں مہنگے ماسک اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں. پستی کی انتہا ہے اور کمینگی کی انتہا ہے کہ ایک شخص دوسروں کی مصیبت سے فائدہ اٹھا کر خود منافع کمانے کے چکر میں, اور یہ سمجھ کر کے پتہ نہیں کہ یہ موت جو ہے یہ اس کو نہیں آ سکتی. اور یہ جو حرکت کر رہا ہے کس ذلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ میں نے لوگوں کی مصیبت کے زمانے میں, کیا خدا ہمیں پناہ دے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے اپنا نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں. تو اپنے دماغ کو, اپنے دل کو, اپنی روح کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھیے, مومن کو اللہ نے اور ائمہ نے مطمئن کر دینے والی بہت ساری چیزیں بتائیں. ساری احتیاطیں کرے, ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ان آیات اور روایات کو جو میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ کروں گا, کہ انسان وہ احتیاط نہ کرے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, وہ ضرور کرے. وہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہو. آپ دیکھیے 5ویں امام کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث انسان کی موت کے بارے میں ہے. امام فرماتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں ایک یہ بات تھی, اے میرے پیارے بیٹے, اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے, غور سے سنو, شک ہو دوسرے مر رہے ہیں مجھے نہیں آئے گی, تو پھر تو کیا کر, اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے تو تو اپنے آپ سے نیند کو دور کر کے دکھا دے. دکھائیں کوئی ایسا بندہ جس کو نیند نہیں آتی, کتنی دیر جاگ سکتا, گر جائے گا آخر کار. لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بعض اوقات سو جاتے ہیں جبکہ پتہ ہوتا ہے موت آ جائے گی, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سو جاتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہے باور کرنے کا کہ موت مجھے آنی ہے. اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہو تو نیند کو دور کر کے دکھا دے, تو نہیں کر سکتا.
اور اگر تجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو تو نیند کے بعد دوبارہ اٹھنے سے دور ہو کے دکھا دے. نہ یہ تیرے اختیار سے آتی ہے نہ وہ تیرے اختیار سے ہوتا ہے. تو سوتا بھی کسی اور کے اختیار سے ہے, تو جاگتا بھی کسی اور, تو مجبور ہے. جب تو ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر فکر کر, تو تو جان لے گا کہ تیری جان تیرے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں. تیری جان تیرے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو نیند ہے اس کو موت کی طرح سمجھ, اور نیند کے بعد دوبارہ بیداری کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی طرح سمجھ. تو تجھے باور ہو جائے گا کہ جس طرح تو سوتا اٹھتا ہے اسی طرح تو موت کے ذریعے سو کر دوبارہ بھی اسی جو تجھے دوبارہ اٹھا دیتا ہے وہی تجھے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا. اس نصیحت کو امام کی ہم یاد رکھیں. دوسری حدیث امام کی, فرمایا یہ بھی بلا ہے, مثلا کرونا وائرس بھی, امام نے فرمایا علیکم بالصدقہ, صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فبکروا بالصدقہ, اپنے دن کا آغاز صدقے کے ذریعے سے کرو. کسی کی مدد کر کے, کوئی پیسہ الگ کر دو, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کسی کو پڑھانا ہے, کسی کا علاج کروانا ہے, کوئی کسی کا قرض ادا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کی عادت ڈال لو, اپنی زندگی میں شامل کر لو. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حتیٰ بچوں سے کہیں, اپنے بچوں کو عادت ڈال دیں. آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا چونکہ آپ نے ان کو لگایا ہے. کیا کہیں کہ جب بھی تجھے میں پاکٹ منی دوں, تجھے کوئی پرائز دوں, اس میں سے پیار سے اس کو عادت ڈال دیجئے کہ ایک حصہ تو نے انفاق کرنا ہے, خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ اگر آپ عادت ڈال دیں گے, آپ کا بچہ اپنی ساری عمر تنخواہ لے گا, کاروبار میں سے کمائے گا, ایک حصہ الگ کرے گا خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, قوم و ملت پر خرچ کرنے کے لیے, غریبوں پر, بیماروں پر, یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے, اور اس کی ٹھنڈی ہوا آپ کو آخرت میں خداوند عالم اپنی رحمتوں کی شکل میں پہنچاتا رہے گا اگر آپ نے تربیت کر دی. علیکم بالصدقہ, اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. فإنها تسود وجہ ابلیس, صدقہ ابلیس کے چہرے کو سیاہ کر. ہلکا سا اشارہ, ویسے آپ کو بکثرت پتہ چل چکا ہے, حتماً ڈاکٹرز جو چیزیں بیان کرتے ہیں ان کو دیکھیے اس کورونا کے بارے میں, کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ اموات واقع ہونے کا نہیں ہے. وہ نہ پھیلائیں, خوف نہ پھیلائیں, پینک نہ پھیلائیں معاشرے میں. یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی افواہوں سے قرآن میں منع کیا ہے, ایسی باتیں پھیلانے سے جس سے لوگ ڈر جائیں. پتہ نہیں بعض لوگ اسی دنیا میں اسی کرونا وائرس کے ذریعے کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کون کون سے مفادات دنیا کی بڑی طاقتیں ممکن ہے حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. آپ شامل نہ ہو خوف پھیلانے میں. توجہ فرما رہے ہیں, بعض اہم کام آپ اپنے ہاتھوں کو, یہ جو اس وائرس کی منتقلی ہے, ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مثلا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے 1 میٹر سے زیادہ قریب آئیں تب آپ اس سے مثلا افیکٹ ہو سکتے, امکان ہوتا. ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں. ہمارے نبی نے, ہمارے ائمہ نے صفائی کو, صاف ستھرا رہنے کو نصف ایمان قرار دیا. ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں. اگر مسافہ کریں مثلا ہاتھوں کو دھو لیں, اپنے آپ کو صاف رکھیں. اگر ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے یا مثلا ناک وغیرہ صاف کرنے کا موقع آتا ہے, تو اگر آپ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اس ٹیشو پیپر کو فوراً کسی محفوظ جگہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں. اور اگر ٹیشو پیپر وغیرہ نہیں ہے تو دوسروں کے منہ کے سامنے مثلا چھینکنا ویسے بھی بد اخلاقی ہے. اپنی ہاتھ کو دائیں یا بائیں طرف سے اپنے چہرے کے آگے رکھ لیں تاکہ آپ کے منہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ کسی کے پاس نہ پہنچے. اس طرح کی احتیاطیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ کریں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, خوف نہ پھیلائیں. ایک آیت پر اس خطبے کو میں تمام کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے. یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے. جب منافق مومنوں کو یہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ جو دشمن مقابلے پہ آ رہا ہے وہ زیادہ ہے, جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, تو اللہ نے مومنوں کو کیا بتایا؟ ساری احتیاطیں کرنے کے بعد, اپنی تیاری کرنے کے بعد اس آیت کو یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے مومنو تم ان سے یہ کہو, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت, کوئی مشکل نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو, اگر خدا نے موت لکھ دی ہے
تو وہ اگر کرونا سے نہ بھی آئے تو ویسے بھی آ جائے. تم ہمیں ڈراؤ نہیں, ہمیں ڈر اور خوف کا شکار نہ کرو. ہوا مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارے امور کا سرپرست ہے, اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس کے اذن کے بغیر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو تو بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے. خوف و ہراس کا شکار نہ خود ہونا چاہیے اور نہ معاشرے کو کرنا چاہیے.